السلام علیکم، ویلکم ٹو ذائقہ ہب بائی امیں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار ملائی بوٹی پیزا کی ریسیپی، اور یہ اتنا زبردست بن کے ریڈی ہوگا۔ اس کے تمام سٹیپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، سوس بنانے سے لے کے اسمبلنگ اور بیکنگ تک ہر پروسیس آپ سے شیئر کروں گی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کا چکن ریڈی کریں گے۔ ملائی بوٹی چکن کے لیے میں نے ہاف بریسٹ کے جو ہے وہ پیسز کر لیے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو پیزا کے اوپر جتنے سائز کے لگتے ہیں۔ 3 چمچ بھر کے دہی لیا ہے، 2 چمچ کے قریب میں نے کریم لی ہے، اور آدھا ٹی سپون نمک، کالی مرچ اور زیرہ پاؤڈر، سفید مرچ اور لہسن کا پاؤڈر لیا ہے۔ تمام چیزیں آدھا ٹی سپون ہے۔ اور اس کے علاوہ جو فریش پسا ہوا گارلک ہے وہ آپشنل ہے ٹوٹلی، اس میں سے بالکل تھوڑا سا ایک چٹکی برابر میں اس کے اندر یوز کروں گی۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جناب چکن کو میرینیٹ کر لینا ہے۔ تمام چیزیں دہی، کریم، سپائسز چکن کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے۔ 15 منٹ میرینیشن کے بعد ایک پین میں 2 چمچ کے قریب میں نے آئل لیا ہے۔ اس کے بعد یہ جو چکن میرینیٹ کیا ہوا تھا اسے اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کو فرائی کریں گے اچھے سے۔ پہلے اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے، اس کے بعد ویسے تو اس کے کیوبز بہت چھوٹے ہیں، فرائی کرنے میں ہی گل جاتے ہیں، لیکن میں نے بالکل تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو کور کر کے بھی پکایا تھا۔ تو اچھے سے فرائی کریں گے۔ آئل دیکھیں کہ سیپریٹ ہو گیا، تو تھوڑا سا پانی ڈالا تھا، اس کو کور کیا، ڈھک کے پکایا، اور ہمارے جو چکن ہے وہ دیکھیں کہ ڈن ہو چکا ہے۔ اس کا کلر آپ چیک کر لیں گے، بہت مزے کی خوشبو آ رہی تھی، اتنا زبردست یہ ریڈی ہوا، میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کو اسی طرح سے کھا جاؤں۔ تو ہمارا چکن ملائی بوٹی ریڈی ہے۔ اب اس کو میں باؤل میں نکال دوں گی، اور جو آئل سیپریٹ ہوا ہے نا اس کو دیکھیں کہ میں نے پین میں دوسری سائڈ پہ کر لیا ہے، وہ اس کے اندر ایڈ نہیں کروں گی۔ اب جناب آ جاتا ہے پیزا سوس کیسے ریڈی کرنی ہے۔ اس کے لیے میں نے 2 چمچ میدا، 2 چمچ چیز، 2 چمچ کریم، اور اس لہسن میں سے تھوڑا سا لہسن یوز کروں گی، 1.5 سے 2 گلاس دودھ ہے، اور ڈرائی سپائسز میں نے 1 ٹی سپون دھڑا مرچ لی ہے۔ آپ کم یوز کریے گا، میں نے اسپائسی رکھنا تھا اس لیے زیادہ یوز کی ہے۔ اس کے بعد نمک، اوریگانو، لہسن کا پاؤڈر، کالی مرچ اور سفید مرچ، تمام چیزیں آدھا ٹی سپون لی تھیں۔ اسی پین میں تھوڑا سا اور آئل ڈالا ہے میں نے، اور اس کے اندر میدا اور گارلک تھوڑا سا ڈالا، باقی دیکھیں کہ میں نے سیپریٹ کر دیا ہے، سائڈ پہ رکھ دیا، سارا لہسن یوز نہیں کیا۔ اور اب اس کو ہلکی آنچ پہ فرائی کرنا ہے، تیز آنچ پہ فرائی نہیں کرنا ورنہ یہ جل جائے گا۔ ہلکی آنچ پہ جیسے جیسے یہ فرائی ہوتا جائے گا یہ لائٹ ہوتا جائے گا اور سافٹ ہوتا جائے گا، اور اس کی اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے گی، جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ ریڈی ہو گیا۔ میدا فرائی ہو جائے گا تو اس کو اپنے سٹوو سے سائڈ پہ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ایڈ کر کے مکس کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ ایک دم سارا دودھ ڈال دیں گے تو یہ گٹلیاں بن جائیں گی اور ساری سوس خراب ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ اس کو سائڈ پہ کر کے سٹوو سے پھر اس کے اندر تھوڑا تھوڑا دودھ ایڈ کر کے اچھے سے اس کو آپ نے مکس کرنا ہے۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے، اسی پہ بیس کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی سوس کا ٹیکسچر کیسا آئے گا، سموتھ ہوگی یا پھر اس کے اندر گٹلیاں بنیں گی۔ تو اٹ ڈیپینڈس اپون یو کہ آپ اس کے دودھ کی مکسنگ کس طرح سے کرتے ہیں۔ اب جیسے جیسے اس کو بوائل آتا جائے گا یہ گاڑھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب اس پوائنٹ پہ تمام سپائسز اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو میں بوائل ہونے دوں گی اور اس کو تھک کرنا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو لزانیہ سوس میں میں نے اس کو تھوڑا سا پتلا رکھا تھا تاکہ وہ ٹھنڈا ہو گئے، کیونکہ یہ خود تھک ہو جاتا ہے، تو تھوڑی اس کی کنسسٹنسی میں نے زیادہ پتلی رکھی تھی، یعنی جتنی مجھے اس ٹائم سوس کے اکارڈنگ چاہیے تھی، کیونکہ یہ پیزا کے اوپر لگنی ہے تو اس کو ہم نے رنی نہیں رکھنا۔ یہ جس طرح سے پیزا سوس ہوتی ہے تھک تھوڑی سی، اس طرح سے ہی ہم نے اس کو بنانا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ میں نے چیز ایڈ کر دی ہے، کریم میں اس کو جب ریڈی ہو جائے گی سٹوو سے اتارنے کے بعد ایڈ کروں گی، اور اس کو میں نے تھک کر کے اچھا تھک کر کے اتاروں گی، اور ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ فردر گاڑھا ہو جائے گا۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ تھک ہو رہا ہے، اس کے ببلز دیکھیں۔ اب اس پوائنٹ پہ یہ تقریباً ہمارا ریڈی ہو گیا ہے۔ اس کو سٹوو سے اتارنے کے بعد میں اس میں کریم ایڈ کروں گی، اور یہ میرے فلاورز ہیں فریش، جو ہیں وہ موتیے کے پھول ہمارے گارڈن میں لگے ہوئے ہیں، چھت پہ چھوٹا سا گارڈن بنایا، تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لوں، کیونکہ ڈیلی اس کو میں کچن میں یا گھر میں رکھتی ہوں تو بہت اچھی خوشبو آتی ہے۔
اب دیکھیں جناب، ہماری جو سوس ہم نے سٹوو سے اتار لیا تھا ریڈی ہو گئی تھی. اس پوائنٹ پہ اس کے اندر میں کریم ایڈ کر دوں گی اور اس کو بھی ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی. یہ دونوں کام ہم نے پہلے کیے ہیں کیونکہ پیزا کی جب اسمبلنگ کرنی ہے تو ان دونوں چیزوں کا، چکن اور سوس، ان کا روم ٹیمپریچر پہ آنا بہت ضروری ہے. گرم بالکل ہم یوز نہیں کریں گے، اس لیے اس کو پہلے سے ہی ریڈی کر لیا ہے. اب ڈو کی تیاری کرتے ہیں. سب سے پہلے آدھا کپ پانی لیا ہے، اس کے اندر 1 چمچ بھر کے میں نے خمیر ایڈ کیا ہے، 1 چمچ بھر کے چینی کا ایڈ کروں گی. اس کو مکس کروں گی. اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو میں کور کر کے کوئی 15 منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی. اور 15 منٹ کے بعد اب دیکھیں کہ یسٹ ہماری رائز ہو چکی ہے. تو اب ہم جو ہے میدا لے لیں گے. 2 کپ، جو میئرنگ کپ آپ اکثر میری ویڈیوز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے میں نے لیا ہے 2 کپ میدا، آدھا ٹی اسپون نمک اور آدھا ٹی اسپون ہی میں نے بریڈ امپروور ایڈ کیا ہے. یسٹ والا جو پانی تھا اس کو اچھے سے مکس کیا اور اس کے بعد میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اس کے اندر یہی والا یوز کروں گی اور اس کو گوندنا شروع کرتے ہیں. ساتھ میں نے 3 ٹیبل سپون جو ہے وہ آئل اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے. اور اس کو گوندنے کا طریقہ میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا ہوا ہے کہ اچھا بہت سے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو پیزا ہے یا چکن بریڈ ہے یا بیکنگ کی کوئی بھی آئٹم ہے تو اس میں سے خمیر کا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے، اسمیل آ رہی ہوتی ہے. تو اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ آپ آٹا صحیح سے نہیں گوندتے. اب آپ مجھے دیکھیں کہ ہاتھوں کی جو یہ ہاتھ کی ہتھیلی ہے اس کی مدد سے آپ نے اس کو مسل کے گوندنا ہے اور انٹل اس کی جو چپچپاہٹ ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی تب تک ہم اس کو گوندتے رہیں گے، کیونکہ خمیر کی وجہ سے یہ ہاتھوں کے ساتھ چپکتا ہے اور جیسے ہی اچھے سے گوند جاتی ہے ڈو تو پھر ہاتھ کے ساتھ چپکنا بند ہو جاتا ہے. تو اٹ مینس کہ اب یہ ریڈی ہے. تو میں نے ایک برتن میں آئل اسپرے کیا، اس کے اندر اس ڈو کا بال بنایا، اس کے اندر رکھا اور اس کو اچھے سے ریپ کر دیا کلنگ فلم سے، یا اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو کسی بھی بڑے شاپر کے اندر آپ اس کو ڈال کے رکھ دیں ایئر ٹائٹ کر کے. تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد دیکھیں کہ ڈو ہماری فل رائز ہو چکی ہے، کیونکہ آج کل ٹیمپریچر ہائی ہے، گرمیوں کا سیزن ہے تو بہت جلدی یسٹ ہے یا ڈو ہے وہ جلدی رائز ہو جاتا ہے. تو میرا جناب لارج پین ہے، اس کے اکارڈنگ میں نے 300 گرام ڈو لی ہے اور دوسری میری 200 گرام تھی، وہ اس سے تھوڑے سے کوئی 1-2 انچ چھوٹے پین میں اس کو میں نے کیا. پین کا سائز میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. یعنی 2 کپ میدے کی اگر آپ ڈو بناتے ہیں تو آپ کے 2 پزا ایزیلی بن جائیں گے، ایک لارج اور ایک میڈیم. یہ دیکھیں یہ میرا لارج پین ہے، اس کو ڈو جو ہے اس کو آپ نے بیلنا ہے. بیلنے کا یہ ہے کہ بہت پتلا بریک بھی نہیں کرنا جیسے روٹی ہوتی ہے، اس سے تھوڑا سا موٹا، آدھا انچ جتنا جو ہے نا اس کو موٹا آپ نے رکھنا ہے. اور یہ دوسرا پین ہے، اس سے بالکل تھوڑا سا چھوٹا ہے، آپ اس کو میڈیم کہہ لیں. تو دوسری 200 گرام ایگزیکٹ ڈو میری بچی تھی، اس کو بھی میں نے میئر کیا تھا اور یہ میں نے میڈیم پین میں اس کو ایڈجسٹ کیا ہے. تو اس ڈو کو میں پین کے اندر رکھنے کے بعد اچھے سے سیٹ کر لوں گی، چاروں طرف پھیلا دوں گی اور اس کے بعد اس کے کناروں کو پریس کر کے ایک ریسٹورنٹ سٹائل جیسی اس ڈو کو میں کر لوں گی. اور یہ دیکھیں وائٹ سوس کی تھکنس کتنی زبردست ہو گئی ہے. ٹھنڈا ہونے کے بعد ہمیں بالکل یہی اس کی تھکنس ریکوائرڈ تھی. اب کانٹے کے ساتھ اس کے اندر ہم اس کو پک کر لیں گے. یہ اس کی ریزن کی ہوتی ہے کہ ایونلی بیک ہوتا ہے اور درمیان سے کہیں سے موٹا اور کہیں سے نیچے، اس طرح سے نہیں پھر اس کی لک آتی. تو اب اس کے اوپر سوس اپلائی کریں گے. بیس میں سب سے پہلے سوس لگانی ہے اور اچھی اماؤنٹ میں نے سوس اپلائی کی ہے اور یہ بڑی زبردست اسپائسی سوس ریڈی ہوئی تھی. سوس لگانے کے بعد اس کے اوپر چیز لگاؤں گی. چیز دونوں پینز میں اچھے سے سپریڈ کروں گی اور پھر اس کے بعد جو چکن ہم نے ریڈی کیا ہوا تھا ملائی بوٹی چکن، اس کو سپریڈ کر دوں گی پورے پین میں. اور یہ ہاف بریسٹ تھی، یعنی 200 یا 250 گرام کے قریب ہوگا اور آپ دیکھیں کہ 2 پیزا ایزیلی اس میں بن گئے تھے. چکن سپریڈ ہو گیا ہے، اس کے بعد اگین اس کو چیز سے اب ہم نے اچھے سے کور کرنا ہے. پہلے تو ہم نے تھوڑی چیز ڈالی تھی، اب ہم نے پورا پین کو کور کرنا ہے چیز کے ساتھ. جنرسلی آپ نے اس کے اوپر چیز کو سپریڈ کرنا ہے اچھے سے. اس کے بعد ویجز میں نے انین اور شملہ مرچ لے لی ہے، اس کو دونوں پینز کے اوپر لگایا. اس کے بعد اولیوز لگاؤں گی
اور پھر اوریگانو سپرنکل کیا اور لاسٹ پہ چلی فلیکس سپرنکل کر دیے. ناؤ دا پیزاز آر ریڈی ٹو بیک. میں نے اپنے اوون کے اکارڈنگ 150 پہ 10 منٹ پری ہیٹ کیا تھا اور اس کے بعد 35 منٹس کا ٹائم لگایا تھا 150 پہ ہی، اور یہ ریڈی ہو گیا تھا. فرسٹ پین جو ہے اس کی زیادہ پکچر اور ویڈیو بنانے کا موقع نہیں ملا کیونکہ وہ فوراً کھایا گیا. سو نیکسٹ جو ہے اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے میں اس کو کیپچر کر پائی اور اس کی پکچرز اور ویڈیوز بنا سکی. تو یہ دیکھیں آپ کہ کتنا زبردست یہ ریڈی ہوا ہے. اس کی لک چیک کریں، اس کا کلر دیکھیں، اس کے کنارے دیکھیں کتنے مزے کے ہیں، کتنے اچھے سافٹ اس کی ایک لک آئی ہے، اور بالکل ایونلی بیک ہوا ہے. پرفیکٹ اس کا ٹیسٹ ہے، اور اتنا تو بازار سے بھی آپ لیں گے تو آپ کو لوڈڈ نہیں ملے گا جتنا یہ فل آف چیز، فل آف سوس، فل آف چکن. یعنی آپ گھر میں ود ان منٹ سے ایک اچھا مزے کا لوڈڈ پیزا ریڈی کر سکتے. اب اس کو کٹ کروں گی اور اس کی آپ کو توڑ کے دکھاؤں گی کہ یہ کتنا سافٹ ہے. اس کی جو ڈو ہے وہ بڑی زبردست ہے. ابھی دیکھیں کہ نیچے سے اس کا کلر بڑا پرفیکٹ آیا ہے، جیسے اچھا لائٹ گولڈن کلر ہوتا ہے، اور اوپر سے بھی بہت اچھا کلر ہے. اور دیکھیں کہ کتنا لوڈڈ اور کتنا ہیوی اور کتنا سافٹ ہے یہ. آپ اس کو فیملی گیدرنگ، گیٹ ٹوگیدر کے لیے بنائیں، آپ اس کو کٹی پارٹی کے لیے بنائیں، اس کو بچوں کو لنچ باکس میں بنا کے دیں. ہر ایونٹ میں یہ ایک پرفیکٹ چیز ہے جو بچوں بڑوں سب کی فیورٹ ہوتی ہے. اس ریسیپی کو لازمی ٹرائی کریے گا. Stay connected for more delicious recipes. Thank you so much for watching the video.